السلام علیکم میرے سویٹ ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ بس اتنا ہے کہ میری انرجی جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے اس ناول کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے، اور آپ لوگ بتائیے کہ سنتے ہوئے آپ کی انرجی کیسی ہے؟ مطلب میں سچ میں بہت تھکنے لگی ہوں اس ناول کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے۔ ناول اچھا ہے، سٹوری اچھی ہے اور بہت اچھے سے رائٹر نے جو ہے وہ سب کی فیلنگز کو ڈسکرائب کیا ہے، لیکن جب ایک چیز کی بار بار تکرار ہو تو وہ اکتاہٹ کا شکار کر دیتی ہے، مطلب بیزاریت ہونے لگتی ہے۔ تو کچھ ایسا ہی حال ہے کہ اتنی تفصیل سے ماضی اور حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، آدھا ناول ہوا ہے اور ابھی تک یعنی آلموسٹ جو ہے نا اس کے ہو گئے ہیں 700 پیج ہونے والے ہیں، تو ہاف ناول ہو چکا ہے، 1500 پیج ہیں اس کے تقریباً۔ تو ہاف ناول میں ابھی کہانی کھلی ہے کہ کس کا کس سے کیا رشتہ ہے، ماضی میں کیا ہوا تھا، ساری صورتحال کیا اور کس وجہ سے بگڑی ہے۔ اب وہ سب سامنے آنے کے بعد اب سب کا صرف پیچ اپ ہونا باقی رہ گیا ہے، میل ملاپ ہونا باقی رہ گیا ہے، اور باقی آدھا ناول جو ہے نا وہ اسی میں جائے گا۔ مطلب اب اتنی تاخیر اور سب مل بھی گئے ہیں، منصف احمد کو تطہیر مل گئی ہے اور ادھر سے جو ہے وہ ہادی کو جو ہے وہ دانیہ یعنی وفا مل گئی ہے، تو اس کا تعلق بھی جو ہے وہ غزل سے یعنی تطہیر سے ہے۔ تو مطلب جلدی سمٹ جانا چاہیے نا، مطلب زیادہ سے زیادہ اور 100 پیج میں کہانی کمپلیٹ ہو سکتی تھی۔ اب پتہ نہیں باقی سارے ناول میں کیا ہے، مجھے اندازہ نہیں، لیکن بہت تفصیل سے جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے ہر صورتحال کو، ہر سچویشن کو، اور تطہیر کا جو ہے وہ اس کی تکلیف واقعی ناقابل بیان ہے۔ مطلب اس کو جتنا مرضی آپ درد بھرے الفاظ میں بیان کر لیں وہ آپ محسوس اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ ایک عورت کے لیے جو چیز جو ہے نا، پاکیزہ عورت جو ہو، اس کے لیے مطلب اس کی پرورش ایسے ماحول میں نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے بہت مشکل تھا اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا، لیکن اتنا زیادہ اس کو مطلب ہائی لائٹ کرنا، بار بار اس چیز کو بیان کرنا، بار بار اس کے دکھ درد کو لفظوں میں بیان کرنا، تو اس سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، رپیٹ ہر چیز ہوتی رہتی ہے۔ تو اس چیز سے میں جو ہے نا اکتانے لگی ہوں، مطلب تھکنے لگی ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے جلدی سے ناول جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ خیر چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول کا نام ہے درد شب ہجرہ، مصنفہ ہیں زینب عالیہ، قسط نمبر 24۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتے ساتھ ہی ایک نظر گھنگرو پر بھی ڈال ہی لیتی جو اس کے پاس ہی بیٹھا اس کو پیاسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے فکر مت کریں، پہنچ جائے گا مال، میں سب سنبھال لوں گی، بس آپ بیگ تیار رکھیے گا۔ دوسری جانب سے مزید کچھ ہدایت دی گئی۔ ہاں سمجھ گئی، رکھتی ہوں فون۔ فون بند کرتے گھنگرو کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس ایک بار تم پر میری نظر پڑ جائے تو پلٹتی ہی نہیں، تم بے بس کر دیتی ہو مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ مخصوص اشارے سے بولا کہ نازنین کا بلند بانگ کہا کمرے میں گونجا۔ وہ دل نشین نظروں سے گھنگرو کو دیکھتے ٹیبل پر پڑا ام الخبائث سے بھرا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ مزید کی طلب میں دوسرا گلاس بھرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ گھنگرو کے ہاتھ میں موجود گلاس ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ گھنگرو، یہ محبت کی باتیں بعد میں کرنا، فی الحال میری بات دھیان سے سنو۔ کچھ دنوں کے لیے تم محل سرائے واپس چلے جاؤ، مجھے ایک ہفتے تک کچھ ضروری کام ہے، اس لیے اپنی غیر موجودگی میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ گھنگرو نے غصے سے ام الخبائث سے بھرا گلاس پٹخنے والے انداز میں سامنے کانچ کے ٹیبل پر رکھا، جس سے شراب چھلک کر ٹیبل کو داغدار کر گئی۔ وہ اٹھا اور اس کی جانب بڑھ کر اس کو بازو سے پکڑ کر جارحانہ انداز میں اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی، اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار باندھتے اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ اف، کیا ادا ہے، اتنا غصہ! گھنگرو کی بے تابی دیکھتے نازنین نچلا لب کچلتے اس کی بے تابی کا مزہ لوٹنے لگی۔ اس نے ہزاروں مردوں کو اپنے لیے آہیں بھرتے دیکھا تھا، ان کو تڑپا کر ان کے جذبات کو خوب روندتی، پر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے گھنگرو کا اپنے لیے یوں جذباتی ہونا من بھا گیا۔ اب میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، روشن پیشانی پر ان گنت الجھنوں کے بل لیے بے بس لہجے میں اشارے سے بولا۔ بس ایک ہفتے کی تو بات ہے، سمجھو نا میری مجبوری۔ گھنگرو نے نفی میں سر ہلایا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اشاروں سے پھر کچھ سمجھایا۔ یہ سمجھنے والا کام تم کیوں نہیں کرتی؟ تم مجھے اپنے اشاروں پر اب کٹ پتلی کی طرح نچانے لگی ہو۔ اگر مجھے محل سرائے ہی رہنا تھا تو پھر مجھے تم یہاں کیوں بلواتی ہو؟ بس وقت گزاری کرتی ہو میرے ساتھ، تمہارا دل مجھ سے بھرنے لگا ہے۔ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھتے نازنین کی مسکراہٹ سمٹی۔ میری جان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا کیوں تم سے دل بھرنے لگا جو میں تمہیں ٹال کر یہاں سے بھگا رہی ہوں؟
جانتی ہوں تم میری محبت میں اپنی بہن کو چھوڑ آئے، تمہارے اور میرے تعلق کی افواہیں تو محل سرائے میں پھیل چکی ہیں، اور نفسیاتی عورت اس نے محل سرائے کے دروازے تم پر بند کر دیے ہوں گے، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ نازنین اس کے مضبوط حصار سے نکلتے وائن ریک کی جانب بڑھی اور شیمپین کی بوتل نکالے اپنے لیے ایک اور گلاس بھرنے لگی۔ اس کی باتیں اور پرسکون انداز گھنگرو کو اندر تک چلا گیا۔ ایک ہی جست میں اس کے قریب جاتے اس کے ہاتھ سے بوتل جھپٹ کر سائیڈ پر رکھی، ایک اچڑتی نظر اس پر ڈال کر قمیض کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری اور پین نکال کر اس پر کچھ لکھ کر ڈائری نازنین کی جانب بڑھا دی۔ مجھے لگتا ہے میری محبت میں کوئی کمی رہی ہے جس کی وجہ سے تم مجھ پر ابھی تک اعتبار نہیں کر پائی۔ جب تمہارا دل کرتا ہے مجھے اپنے پاس بلا لیتی ہو، اور جب دل بھر جائے تو واپس محل سرائے جانے کا کہہ دیتی ہو۔ کاٹ کا الو بنا رکھا ہے تم نے مجھے، اچھا خاصا محل سرائے کام سیکھ رہا تھا، مگر تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر مجھے بھٹکا دیا، میری بہن سے دور کر دیا مجھے، اور وہ فیصل جب اسے اپنے ساتھ ہر وقت رکھ سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ تحریر کی آخری لائن نازنین کو کھلکھلانے پر مجبور کر گئی۔ تو اصل جلنے کڑنے کی یہ وجہ تھی؟ گھنگرو تمہاری یہی معصومیت رہی تو مجھے لگتا ہے میں جو محبت کو خاک سمجھتی ہوں، یہ محبت جیسا مرض مجھے لاحق ہو جائے گا۔ اور رہی بات فیصل کی، تو وہ بہت کام کا بنتا ہے، اسے اگنور نہیں کر سکتی کہ ہزاروں کام کرتا ہے میرے۔ کیا تم وہ کام کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو پھر تمہیں ہر پل ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ نازنین نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں نشیلا سیال اندر انڈیلا۔ کون سے کام؟ گھنگرو نے اپنے مخصوص انداز میں اشارے سے پوچھا۔ ہیں کچھ ذاتی نوعیت کے کام، اگر حامی بھرتے ہو کرنے کی تو پھر کچھ بات بن سکتی ہے۔ ایسے میں مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تمہیں اپنے کام میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں۔ تمہارے ساتھ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہو تو آزما لو۔ چلو ایک ٹاسک دیتی ہوں تمہیں، دارالامان سے بچیاں اٹھوانی ہیں، کر پاؤ گے یہ کام؟ نازنین اسے پرکھنے لگی، جس پر گھنگرو نے اس کے ہاتھ سے کاغذ واپس لیا اور ایک بار پھر اس پر قلم چلانے لگا۔ میرا دل ڈرتا ہے ایسے کام کرتے، مگر تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ بتاؤ کب بچیاں لانی ہیں؟ کل۔ اور میں جانتی ہوں تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں سوائے اس بات کے کہ ہمارے ہاں ڈیفیکٹڈ مال بہت ہی کم داموں بکتا ہے، سمجھے؟ ہاں، میں سر ہلائے مثبت جواب دیا۔ نازنین پر بھی شراب کا نشہ اپنا اثر چھوڑنے لگا، اور وہ نشے کے زیر اثر گھنگرو کے بیچ کا فاصلہ کم کرتے اس کے گلے میں بازوؤں کا ہار ڈال گئی۔ تمہاری میٹھی میٹھی محبت بھری باتیں، تمہاری یہ جی حضوری مجھے خود میں جکڑنے لگتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے۔ مدہوشی میں اس کے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ تم اپنے دل میں میرے خلاف بری باتوں کو جگہ مت دیا کرو گھنگرو، کہ میرا دل واقعی ہی تمہارا ساتھ چاہنے لگا ہے۔ نہیں جانتی یہ محبت ہے یا وقتی دل لگی، مگر تم واقعی ہی مجھے اچھے لگتے ہو، اتنے کہ تمہیں دیکھ کر میں اپنی سدھ بدھ کھو جاتی ہوں۔ اسی لیے تو تمہیں اپنی اداؤں کے جال میں جکڑے تمہیں یہاں اپنے ساتھ لے آئی۔ خمار آلود لہجے میں گھنگرو کے کانوں میں رس کھولنے لگی، اور وہ بھی تمام گلے شکوے بھلائے نازنین کو اپنے حصار میں جکڑ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی نظروں کا پیغام سمجھ کر ایک دوسرے میں کھونے لگے، یہاں تک کہ گھنگرو کی جیب میں پڑا ایک تسلسل سے وائبریٹ کرتا موبائل بھی ان کی تنہائی میں خلل نہ ڈال سکا۔ عارف اجلت بھرے انداز میں فلیٹ سے 10 منٹ کی مسافت طے کرتا بس اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کا فون بزر ہوا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے فون کان سے لگایا اور دائیں بائیں دیکھ کر سڑک کراس کرنے لگا۔ خانہ، کیا صرف آدھا گھنٹہ مجھے میری ذات کے لیے مل سکتا ہے؟ صرف آدھا گھنٹہ پلیز۔ غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے ملتجی ہوا۔ دوسری طرف مصطفیٰ خان کو اپنا خسارہ کھائے جا رہا تھا۔ میں نے وجی کو بھیجا تھا، وہ خالی ہاتھ کیسے آیا؟ دہاڑتا ہوا لہجہ عارف کو کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہ تھا۔ خانہ، رات میں ملتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ بمشکل تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ عارف کی نگاہیں سواری کی تلاش میں ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ عارف، کسی کی عزت تمہاری ذات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ دوسری طرف سے مصطفیٰ خان بھی جلال میں تھا، دونوں کب ایک دوسرے سے دبنے والے تھے۔ جانتا ہوں فی الحال کے لیے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ کہا نا مل کر بات کرتے ہیں، تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اب فون مت کرنا جب تک میں تم سے ملنے کا نہ کہوں۔ عارف اسے زیادہ سختی سے بولتے کال کاٹ چکا تھا۔ پاس رکتی ٹیکسی میں بیٹھ کر اسے جگہ کا نام بتا دیا۔ ٹیکسی اس کی بتائی گئی جگہ پر رکی، ڈرائیور کو کرایہ دیا، وہ اپنی منزل کی جانب بڑھا کہ بتائے گئے وقت سے پہلے اسے اپنے اصل ٹھکانے پہنچنا تھا۔ دونوں اپنی سوچوں میں گم عجیب دو راہے پر کھڑے تھے۔ دونوں کی سوچوں کی تان بس ایک ہی شخص پر آ کر ٹوٹ جاتی، مگر دونوں ہی انجان رہے۔ الیون سنجیدگی سے اپنے دھیان میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی غزل پر ڈالنا گوارا نہ کی کہ نہ سمجھی میں جو وہ کر چکا تھا وہ اپنی جگہ، پر اب تو وہ اس کی عقیدت کی محبت تھی، تو کیسے اسے نظروں سے میلا کرتا؟ کیسے وہ اب اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتا تھا؟ ساتھ بیٹھی عورت جیسی بھی تھی، مگر اس کے لیے تو قابل احترام تھی۔
کیونکہ یہ عورت اس کے بھائی کی محبت تھی۔ دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو مخاطب نہ کیا، بس دونوں کی خاموشی ہی ایک دوسرے سے بات کرتی رہی۔ اس خاموشی میں سفر اختتام پذیر ہوا۔ وہ اسے لیے اپنے کراچی والے گھر، جو کہ منصف احمد کا ہی تھا، جہاں وہ کبھی کبھار ہی ٹھہراؤ کرتا، اسے وہیں لے آیا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ہادی فائل کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ کانسٹیبل رفیق اس کے کمرے میں داخل ہوا اور سیلوٹ مار کر اسے متوجہ کیا۔ ہادی نے سرسری سی نظر سامنے کھڑے کانسٹیبل پر ڈالی اور پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہو رفیق، سر مہروز صدیقی اپنے وکیل کے ساتھ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ ہمارے خاص مہمان ہیں، انہیں کیوں انتظار کی اذیت سے گزار رہے ہو؟ لے آؤ نا۔ اس کی اجازت ملتے ہی اگلے پل مہروز صدیقی چوتھی بار ہادی کے روبرو تھا۔ اس بار بڑی دیر کر دی مہرباں، آتے آتے۔ آئے، شدت سے آپ کی آمد کا منتظر تھا۔ سرد لہجے میں سامنے بیٹھتے اشخاص کو دیکھ کر طنز کیا گیا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو ایس ایس پی؟ تم شاید جانتے نہیں ہو تم کس سے بھڑ رہے ہو۔ تم جیسی چوٹیوں کو میں ایک پل میں مسل کر رکھ دوں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ مہروز صدیقی کا تپا انداز ہادی پر ٹھنڈی پھوار برسا گیا۔ سوچ لو مہروز صدیقی، مجھ جیسی چونٹی جب تم جیسے ہاتھی کی سوڑ میں گھس بیٹھی تو تب تمہارا بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم جیسا ہاتھی جان سے کیسے ہاتھ دھو بیٹھا۔ چونٹی کی طاقت کا اندازہ تو تمہیں بخوبی ہوگا نا، کتنی باہمت ہوتی ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ہادی کے کرارے جواب پر مہروز صدیقی دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے اب کی بار دوسری راہ اپنائی کے مقابل بہت ٹیڑھی کھیر معلوم ہوئی، شاید ایسے ہی ان کے جال میں پھنس سکے۔ دیکھو، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو، ہم مل بیٹھ کر معاملہ سلجھا لیتے ہیں۔ تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہوں، قیمت بھی تمہاری من مرضی کی ہوگی۔ اس بات پر ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ ہادی کے ماتھے پر پڑے ناگوار بلوں میں اضافہ ہوا، مگر جلد ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ یہی تو اس کی سب سے خاص خوبی تھی۔ تم اپنے بیٹے کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی بھی قیمت چکا سکتے ہو، وہ بھی میری من مرضی کی، تو ٹھیک ہے۔ ہادی نے بات میں ڈرامائی وقفہ دیا اور ٹیبل پر بازو ٹکائے آگے کو جھکتے سرگوشیانہ انداز اپنایا۔ میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، یہ بات ہم دونوں کے بیچ رہے گی۔ مہروز صدیقی نے طنزیہ مسکراہٹ لیے وکیل کو اکڑ کر دیکھا، جو ان کا اشارہ سمجھ کر پاس پڑا بیگ اٹھائے ٹیبل پر رکھ کر ہادی کی طرف بڑھا گیا۔ اس حرکت پر ہادی کی بھویں سکڑ کر ایک دوسرے کے مد مقابل آئی۔ اس کا جبڑا تن گیا۔ اس میں 20 لاکھ ہیں، چاہو تو میں بلینک چیک بھی دے سکتا ہوں۔ فی الحال یہ بیگ میرے ٹیبل سے نیچے رکھو، اگر پہلے میری بتائی گئی قیمت سن لیتے تو کبھی ایسی غلطی کرنے کا سوچتے بھی نہ۔ ٹیبل کی شفاف سطح پر اپنی چوڑی ہتھیلیاں ٹکائے اٹھ کر ان کی جانب آگے کو جھکا۔ اس کی سلگتی نظریں باری باری دونوں پر اٹھ جاتی۔ آج یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ مجھے رشوت خور سمجھ کر میری منہ بھرائی کرنے کی کوشش کی، مجھے یہ حرام کا لقمہ دکھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کان کھول کر میری لگائی گئی قیمت سنو۔ تمہارے بیٹے کی آزادی کی قیمت یہی ہے کہ اس بچی کو پہلے جیسا ہی معصوم اور پاکیزہ کر دو، میں تمہارے بیٹے کو آزاد کر دوں گا۔ بتاؤ، چکا پاؤ گے یہ قیمت؟ اگر ہاں تو ابھی تمہارا بیٹا تمہارے پہلو میں ہوگا اور میں خود اسے آزادی کا پروانہ سونپوں گا۔ بولو، منظور ہے؟ پلکیں جھپکے بغیر مہروز صدیقی پر نظریں گاڑے پرعزم لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ مہروز صدیقی کا دماغ فقط اس بچی پر ہی اٹک کر رہ گیا۔ آنکھوں میں الجھن در آئی۔ اب کون سا نیا کٹا کھولنے والے ہو تم، اور کون سی بچی؟ مہروز صدیقی جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولا۔ کافی کمزور حافظہ ہے تمہارا مہروز صدیقی۔ آمنہ بی بی ولد کرم دین، عمر 10 سال، اسی کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے سال تمہارے بیٹے کی ہوس کی بھیڑ چڑھ گئی، جو لاوارثوں کی طرح پاگل خانے میں پڑی ہے، وہی جو تمہارے مالی کرم دین کی بیٹی تھی۔ مہروز صدیقی اپنی جگہ ٹھٹر کر رہ گیا۔ اس کی معلومات یہیں تک تھی کہ ایس ایس پی ہادی کو کچھ ماہ ہوئے تھے یہاں کا چارج سنبھالے ہوئے۔ یہ بھی عام پولیس آفیسر ہوگا جس کا منہ پیسے سے بھر کر اسے ساتھ لگا لیں گے، مگر نہیں جانتے تھے کہ مخالف حلال کا نوالا کھانے کا عادی ہے اور حرام پر تھوکتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ الزام تھا میرے بیٹے پر جو غلط ثابت ہو چکا ہے۔ پرانا کیس تھا، بند ہو گیا۔ بند ہو چکا ہے تو کیا دوبارہ ری اوپن نہیں ہو سکتا مسٹر مہروز صدیقی؟ وہ کیس ری اوپن ہو چکا ہے۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ جھوٹا الزام سچ کیسے ثابت ہوا۔ تمہارے بیٹے کی جتنے کالے کرتوتوں کے ڈھیر ہوں گے میرے لیے فائدہ رہے گا۔ بیسیکلی میں چائلڈ ابیوز کے کیسز میں اسپیشلائزڈ ہوں اور ہو سکتا ہے دوسرے کیسز میں اس کی جان کم مدت میں ہی چھوٹ جائے، مگر چائلڈ ابیوز کے کیس سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی آنکھیں بند رکھتا ہوں یا کانوں میں نوالے ڈالتا ہوں؟ تم جو کہو گے میں سن کر اس پر یقین کر لوں گا۔ میں نے اسے ایسے ہی اٹھا کر سلاخوں کے پیچھے نہیں پٹکا، اسے گرفتار کرنے کے لیے میں نے بہت ہی کڑی محنت کی ہے۔
اور میں اپنی محنت ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس جیسے بھیڑیے کی اصل جگہ جیل ہی ہے۔ ہادی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ تم لوگوں کی ساری ہسٹری مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ تم نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے ملازم کے ساتھ جو کچھ کروایا سب جانتا ہوں، لیکن شاید تم میرے بارے میں نہیں جانتے۔ تو جان جاؤ، نہ تو میں بزدل ہوں اور نہ ہی رشوت خور۔ آئندہ یہاں آؤ تو سوچ سمجھ کر آنا، ورنہ تمہاری ایک ایک حرکت کا خمیازہ تمہارے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ بھگتے گا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ اس کی دھمکیوں پر فیروز صدیقی سیخ پا ہو گئے۔ دیکھیں، آپ میرے کلائنٹ کو یوں نہیں دھمکا سکتے، آپ کو جرمانہ بھی پڑ سکتا ہے۔ خوب رہی ہے تو لگتا ہے وکیل صاحب آپ جعلی ڈگری کے مالک ہیں۔ قوانین کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں ہے تمہیں۔ میری دھمکیوں پر مجھے جرمانہ کیا جا سکتا ہے تو میرے قانون کو کیسے بھول گئے تم؟ رشوت دینے والے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بھی پولیس آفیسر کے آفس میں بیٹھ کر پیسوں سے بھرے بیگ کے ساتھ، بلینک چیک۔ اگر میرے قانون کی پٹی بھول گئے ہو تو کیا تمہیں نئے سرے سے پڑھا دوں؟ اس کا عام سا لہجہ بھی شیر کی سی دہاڑ رکھتا۔ وکیل اپنی جگہ کھسیا گیا۔ مجھے قانون مت سکھاؤ، پہلے جا کر خود قانون کی پٹی دہراؤ۔ اب نکلو یہاں سے تم دونوں۔ مہروز صدیقی اپنی بے بسی پر کھول کر رہ گیا کہ سامنے بیٹھا آفیسر آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والا تھا، اس لیے انہیں کچھ اور ہی سوچنا تھا۔ ایس ایس پی، یہ تم اپنی ذات کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ رفیق، انہیں باہر کا رستہ دکھا دو، نہ جائے تو دھکے مار کر نکال دو کہ عزت اس بے عزت انسان کو راس نہیں آ رہی۔ ہادی نے اپنے سامنے بند فائل کھولی کہ مہروز صدیقی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بہت پچھتاؤ گے ایس ایس پی۔ فی الحال تم اپنی خیر مناؤ اور ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے بارے میں سوچو جن سے اپنے بیٹے کو تختہ دار پر چڑھنے سے بچا سکتے ہو۔ 2-3 اور ریپ کیس اس پر ڈال دوں، میڈیا بلواؤں تو تیرا بیٹا گیا سیدھا جہنم کی سیر کو، سمجھا؟ چل نکل، بہت ٹائم ویسٹ کر دیا تم لوگوں نے میرا۔ کھردرے لہجے میں ان دونوں کو بے عزت کر کے رکھ گیا۔ ہادی جانتا تھا پہلے بھی کئی بار فیروز صدیقی جیل کی ہوا کھا چکا ہے، مگر 1-2 گھنٹے بعد ہی جیل سے باہر ہوتا، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ مہروز صدیقی تن فن کرتا ہوا وکیل کے ساتھ چلا گیا۔ اپنا اور اس کا کافی مگ لیے وہ ٹیرس پر چلی آئی جہاں عارب باؤنڈری کے پاس کھڑا آسمان کی سیاہ چادر پر ٹمٹماتے تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ آج کل جناب پھر سے واپس اپنی جون میں لوٹ آئے تھے اور یہ حمائل کے لیے خوشی کی بات تھی، ورنہ تو پچھلے دنوں سے عارب کا رویہ اسے بوکھلا کر رکھ گیا تھا۔ عارب، کافی؟ شکریہ۔ کبھی کبھی اندر کی الجھنوں کو کسی اپنے کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے، دل کو کچھ سکون مل جاتا ہے۔ کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے اپنا کپ بھی عارب کے کپ کے ساتھ رکھا اور اس کے بازو کو تھامتے اس پر سر ٹکا گئی۔ پہلی بار کی یہ پیش رفت عارب کو حیرت نہ ہوئی کیونکہ وہ سب سمجھ رہا تھا۔ حمائل اپنے اور اس کے رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ جب سے گاؤں سے آئی تھی اس بار اس کے تیور بھی کچھ بیویوں والے بدلے بدلے سے تھے۔ کیا بات ہے جو اس قدر الجھے ہوئے تھے، مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس الیون کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ لالا فکر مند تھے الیون کے لیے، تمہارا کوئی رابطہ ہوا اس سے؟ نہیں، ابھی بھی فون بند جا رہا ہے ان کا۔ اسے یوں لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم ہمیں بتا جاتا۔ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس بار وہ بہت الجھا سا تھا۔ تم جانتے تو ہو، لالا کو معمولی سا بخار بھی ہو جائے تو بھائی کی جان پر بن جاتی ہے۔ ابھی تو پھر بھی وہ اتنے سخت مرحلے سے گزرے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، جب بھی لالا کی وجہ سے پریشان ہو منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ لالا سے محبت اپنی جگہ، مگر اسے ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ نکل گئے ہوں گے کہیں، کچھ دنوں تک خود ہی واپس چلے جائیں گے گھر۔ عارب ہنکارا بھرتے کافی پینے لگا، مگر سوچوں کی ڈوریں بہت الجھ چکی تھیں جن کو سلجھانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ لڑکھڑاتے قدم لیے کمکمی برقی روشنیوں سے منور لان میں چلی آئی۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہواؤں نے ایک بار مہین لباس میں موجود اس کے وجود کو کپکپانے پر مجبور کر دیا، مگر وہ ڈھیٹ بنی نرم گھاس پر ننگے پاؤں چلتی سوئمنگ پول کی طرف چلی آئی۔ پول سے کچھ فاصلے پر پڑے لوہے کے جھولے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اس کی نظریں سوئمنگ پول کے ساکت پانی پر ٹک سی گئی، جہاں آسمان کے فراخ سینے پر ابھرا روشن 14ویں کا چاند پانی میں بھی اپنا عکس بکھیر رہا تھا۔ ساکت شفاف پانی میں چاند جیسے زمین پر اترا ہوا اپنے بے حد قریب معلوم ہوا۔ وہ یکٹک پانی میں چمکتے 14ویں کے چاند کے عکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ خود سے بیگانہ بدلتے موسم کی ہلکی سی ٹھنڈ میں بیٹھی ابھی تک اپنے غموں پر ماتم کنا تھی۔ کچھ دیر بعد سیاہ گاڑی گھر میں داخل ہوتے گیراج میں رکی۔ وہ باہر نکلا ہی تھا کہ غیر ارادی جھولے پر جھولتے وجود کی طرف نظر بھٹک گئی۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا جس کی نظریں پول کے ساکت پانی میں جمی تھیں۔ وہ یہی سوچے بیٹھا تھا کہ وہ سو چکی ہوگی اور اس وقت گھر جائے گا تو فجر کے وقت وہ پھر سے گھر سے نکل کھڑا ہوگا۔ آج بھی اس کا سامنا نہیں ہوگا، لیکن آج بدقسمتی سے سامنا ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس کی جانب اٹھنے لگے۔ اس کے قریب جانے پر اس کے مہین نامناسب لباس پر نظر پڑتے ہی نظریں پھیر گیا۔
गला खंगारते झूले से कुछ फासले पर रुकते पुश्त पर हाथ बांधे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इतनी ठंड में रात की इस पहर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपनी पामाली का इंतज़ार जो तुम्हारे हाथों होने वाली है। कर्ब में डूबे लफ्ज़ों पर वो उसको देखने पर मजबूर हुआ, जिसकी मतवरम सुर्ख भीगी आंखें उस पर बहुत कुछ अयां कर गई, जिससे उसका अपना दिल मकतर होने लगा। ऐसे क्या देखने लगे? कुछ गलत कह दिया मैंने? तुम मुझे जिस मकसद के लिए वो अपनी जगह से खड़ी होते उसकी जानिब बढ़ी। उसके लहजे और पैरों की लड़खड़ाहट ने इलियोन की सोच को उलट कर रख दिया। उसका दिमाग भग से उड़ गया। जिस मकसद के लिए लाए थे वो भूल गए तुम 2 दिन से अपने ही घर से गायब हो। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी रकम लगाई, मुझे ख़रीदा और अभी भी मुझसे कोसों दूर खड़े हो। साहब, यहाँ तो बगैर दाम के ही औरत की इज्जत पामाल कर दी जाती है, चाहे वो बच्ची हो, जवान हो या फिर कहूलत ज़दा औरत, लिहाज नहीं किया जाता। और तुम हो के अपने ही घर से फ़रार हो, जबकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने और उसके दरमियान 2 कदमों का फासला भी ख़त्म करने की कोशिश में उसके कदम लड़खड़ाए। गिरने के खौफ से गैर इरादी तौर पर इलियोन का कॉलर और बाजू थामे सहारा लेते उसके बेहद करीब चली आई। इतना कि इलियोन को अपना दिल रुकता महसूस हुआ। उसे गिरने से बचाने के लिए इलियोन के हाथ हवा में ही मौलिक रह चुके थे। माजरत, चेहरा ऊपर को उसकी जानिब उठाए उसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोली, मगर उसके चेहरे का बदलता रंग उसे कह लगाने पर मजबूर कर गया। तुम मुझसे इतना खौफजदा क्यों हो रहे हो? इलियोन ने उसे खुद से परे हटाना चाहा, मगर वो तो उरियां सडूल कलाइयाँ उसकी गर्दन में डाले उसके गले का हार बनते गले में झूलने लगी। शक्ल से ही शरीफ लगे थे मुझे, लेकिन एक बात मैं बताऊं तुम्हें, शरीफ मर्द ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मुझे तुमसे भी ख़तरे की बू आ रही है। गज़ल के मुंह से उठने वाली नागवार महक पर भी वो अपना चेहरा मोड़ ना सका। बस उसकी गम से बोझल आंखों पर अपनी नज़रें गाढ़े दिल में उठते तूफ़ान को रोकने की तगोदो में था। अगर तुम्हारी जगह वो होता ना, तो मैं उसके मोहब्बत भरे लहजे के सामने हार जाती। वो जैसा कहता मैं उसके एक एक लफ्ज़ पर ईमान ले आती। मदहोश लबो लहजा ये वाज़े कर गया कि वो अपने हवास खोने लगी है। शायद सब कुछ भूल जाती, माफ़ कर देती। अच्छा हुआ वो नहीं आया। बंद होती खुमार आलूद आंखों को बमुश्किल खोले इलियोन के चेहरे को देखने लगी। एक पल में ना जाने कैसे उस चेहरे पर उसे मुंसिफ के चेहरे का गुमा गुजरा। उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई। मेरा दिल कहता था कि तुम मेरे बुलावे पर ज़रूर आओगे, क्योंकि तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो। मुकाबिल के भींचे होठों को देखते एड़ियों के बल ऊपर को उठी। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इससे पहले कि मदहोशी के आलम में वो कोई फ़ेल सर अंजाम देती, इलियोन जो उसकी मबहम बातों पर उलझ रहा था, होश की दुनिया में आते उसे खुद से परे धकेल गया कि वो बमुश्किल गिरते गिरते बची। उसने सामने खड़े अजनबी को देखा, फिर हाथ की पुश्त गाल और होंठों पर रगड़ते इर्द गिर्द किसी की तलाश में नजरें दौड़ाई। जिस चेहरे को ढूंढ रही थी वो यहाँ वहाँ कहीं नहीं था। क्या बेहूदगी है ये! अगर चढ़ा ही ली है तो हवास बहाल रखें। करख्तगी और दुरुस्ती से भीजे लहजे में दहाड़ता रगों में दौड़ते खून की गर्दिश तेज़ हुई। क्यों होशो हवास बहाल रखूं? मुझे होश में ही तो नहीं रहना कि जब तुम मुझे पामाल करोगे ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। इसीलिए तो मैं पेशकदमी कर रही हूँ कि बाद में खुद को ही गालियाँ देकर अपने आप को तसल्ली दूंगी कि साली तवाइफ थी ना, दिखा दी अपनी औकात। लहजा अभी भी नाहमवार और लड़खड़ाहट का शिकार था। आप अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। मेरा आपकी तरफ पेशकदमी करने का कोई इरादा नहीं है। क्यों कोई इरादा क्यों नहीं है? अगर ऐसा इरादा नहीं था तो मुझे ख़रीदा क्यों तुम आए? तुम्हारी जगह किसी और को आना था, तुमने उसकी जगह क्यों ले ली? क्यों आकर मुझे ख़रीदा? बेबसी से दोनों हाथ ऊपर उठाए चिल्ला उठी। नशे में होते हुए नहीं जानती थी कि वो अपना आप एक अजनबी पर अयां करने लगी है। मुझे सिर्फ उसी का इंतज़ार था, उसी के लिए सूली चढ़ी, सजी संवरी, मंडी लगवाई, मगर वो नहीं आया। झूठा था ना, मुँह छुपाने लगा। घटिया इंसान। बकवास करता है कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, झूठ बोलता है। उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। वो मेरे जज्बात के साथ खेलता रहा और मैं पागल उस खेल को मोहब्बत समझ बैठी। इस बार भी उसने मुझे धोखा दिया। वो नहीं आया मुझ तक। उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ने लगी। इलियोन चाहकर भी उसके हाथ अपने गिरेबान से ना हटा सका। तुम क्यों इतने शरीफ बन रहे हो? उतार दो ये शराफत का चोला। ये दिन में पहना जाता है, रात की तारीकियों में इसको पैरों तले रौंद दिया जाता है। रात की तारीकी में शरीफ मर्द की शराफत कहीं सो जाती है। मैं चाहती हूँ 2 दिन से तुम जो मुझसे दूर भाग रहे हो ना, आज तुम भी शराफत का ये चोला उतार फेंको और मुझे कहीं का ना छोड़ो। मेरा चेहरा मसख कर दो, मेरा जिस्म रौंद डालो कि मैं महल सराय रहने के तो क्या किसी घटिया तरीन मर्द के भी काबिल ना रहूं।
دلال مجھے محل سرائے سے اٹھا کر کسی دوسری کچرا کنٹی میں پھینک دے تاکہ 4 ٹانگوں والے غلیظ کتے میرا ماس نوچ ڈالیں، مجھے کھا جائیں، کیونکہ میں ان 2 ٹانگوں والے بھوکے کتوں سے تھک ہار گئی ہوں۔ مزید ان کی درندگی کا نشانہ بننے کی مجھ میں سکت باقی نہیں رہی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم بھی اپنی بھوک مٹا لو، میرا ماس نوچ کھاؤ، میری نسوانیت کی بے حرمتی کرتے خود کو تسکین دو۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے الیون کے سینے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے اس کی سوئی ہوئی محبت کو جگانے لگی۔ آپ واقعی ہی میں ہوش میں نہیں ہیں، نہیں جان پا رہی کہ کس کے سامنے کیا بول رہی ہیں۔ اندر چلیں۔ خود پر قابو پائے کمزور مدھم لہجے میں بول پایا۔ غزل نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر کو اس کی جانب اٹھایا۔ ہاں، نہیں ہوں میں ہوش میں، نہیں رہنا مجھے ہوش میں۔ کیوں ہوش میں رہوں؟ تم چاہتے ہو کہ میں ہوش میں رہوں تاکہ تم مجھے پامال کرتے ہوئے خود کو تسکین دے سکو اور میں بے جان کٹ پتلی کی طرح بس خاموش رہ سکوں۔ فکر مت کرو، ہم خاموش رہتی ہیں، ہم انسان تھوڑی نہ ہیں، ہم تو جانوروں کا چارہ ہوتی ہیں جن سے جانور اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ بھی ویسا ہی ہے۔ اس نے بھی رات کی تاریکی میں مجھ پر وار کیا اور چڑھتے دن کا اجالا مجھے داغدار کر گیا۔ وہ بھی کوٹھے پر آنے والے مردوں کی طرح بے غیرت نکلا۔ اب کے منصف کا نام لیے بہتی آنکھوں سے دشنام ترازی کرنے لگی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف شراب کی وجہ سے اپنا آپا کھوئے بیٹھی ہے۔ تم بھی منافق ہو، دوغلے، عام مرد، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، محبت کرنے میں کمزور، بزدل۔ عورت جیسی سچی محبت کرنا تم مردوں کے بس کی بات کہاں؟ عورت کی محبت صرف پاکیزہ رشتہ مانگتی ہے اور تم مردوں کی محبت بستر۔ اس نے بھی کچھ ایسا ہی داؤ چلایا تھا میرے ساتھ، نہ جانے کیوں اس نے ایسا کیا۔ میری لا علمی میں ہی مجھے اپنے بستر کی زینت بنا کر مجھے پامال کر دیا۔ اس کا گریبان اپنی گرفت سے آزاد کرتے ڈولتے قدم لیے واپس جھولے پر بیٹھ کر زور زور سے جھولا جھلانے لگی اور سر جھولے کی پشت سے ٹکاتے آنکھیں موند گئی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا سوگوار حسن کسی کے دل کو بے قابو کرنے کے در پہ ہونے لگا۔ تم دیکھنا وہ زندگی میں کبھی سکون نہیں پائے گا، کیونکہ میری بددعائیں ہمیشہ اسے کسی آسیب کی طرح چمٹی رہیں گی، جیسے وہ کسی آسیب کی طرح میرے پیچھے پڑا ہے، دل سے نکلتا ہی نہیں کمبخت۔ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے تالی بجاتے کہا لگا گئی اور وہ بس خاموش کھڑا اس کو بھڑاس نکالتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے نہ تو اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا اور نہ ہی زیادہ دیر اسے باہر رہنے دینا چاہتا تھا کہ سردی کی بڑھتی شدت کی وجہ سے وہ مہین لباس میں ٹھٹھرا رہی تھی، مگر خود اذیتی میں ڈھیٹ بنی ابھی بھی نشے میں ہذیان بک رہی تھی۔ کبھی کہے لگاتی، کبھی روتی اور کبھی عجیب سی بہکی باتیں کرنے لگتی۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے قدم بڑھائے اور اس کے نازک وجود کو پہلی بار چھونے کی گستاخی کرتے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس کے عریاں بازو پر ہاتھ لگتے ہی سمجھ چکا تھا کہ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے اس کا وجود ٹھنڈا یک ہو چکا ہے۔ وہ جلدی سے اسے لے کر اس کے کمرے میں آیا، نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر کمبل درست کر دیا۔ غیر ارادی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی حرام چیز پر گئی، ایک دکھ بھری نظر غزل پر ڈال کر سب سے پہلے واش روم میں جا کر اس کو ضائع کیا، پھر کمرے کی لائٹ آف کرتے چھوٹی لائٹ جلا کر بوجھل قدم لیے کمرے سے نکل گیا۔ حمائل نے اپنا تکیہ درست کیا اور عارب سے مناسب سا فاصلہ رکھتے اس کی طرف چہرہ کیے لیٹ گئی کہ اسی وقت عارب نے حمائل کو مخاطب کیا۔ حمائل، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ لالا جس لڑکی سے محبت کرتے تھے، کیا آج بھی ان کی محبت اس لڑکی کے لیے ایسے ہی ہے؟ انہوں نے اپنی محبت کو پورے وجود سے پروان چڑھایا ہے عارب، تو پھر آج ان کی محبت میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ وہ آج بھی تطہیر سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے شہرزاد آپی سے شادی کی ہے، مگر تطہیر آج بھی ان کے تخیل میں، ان کے دل میں آباد ہے۔ لالا بہت خوش اسلوبی سے دونوں رشتے نبھا رہے ہیں۔ عارب کی اس نام پر بھویں سکڑی، پھر جلدی ہی نارمل زاویے پر آ گئی۔ اس نے جلدی اپنی الجھن پر قابو پا لیا۔ اگر انہیں اتنی ہی اس لڑکی سے تطہیر سے محبت ہے تو کبھی انہوں نے اسے تلاش کیوں نہیں کیا؟ جب ہم پاکستان شفٹ ہوئے تب تم جانتے ہو نا، لالا صرف ایک بار ہی گاؤں گئے تھے، یا پھر ہمارے ولیمے پر، اس کے علاوہ کبھی گاؤں نہیں آئے۔ جب وہ پہلی بار گاؤں گئے تھے تو صرف تطہیر کے لیے۔ انہوں نے اسے بہت تلاش کیا مگر ناکام رہے کہ وہ تو نہ جانے گاؤں سے نکالے جانے کے بعد کہاں چلی گئی۔ وہ بھی صبر کر گئے۔ شہرزاد کیسے برداشت کر لیتی ہے یہ سب؟ عارب نے سر موڑ کر اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی بہت ہی مخلص لڑکی ہیں، جانتے ہو ان کا نظریہ ہے کہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے ارد گرد بسنے والے، ان کی ذات سے جڑے لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ان کے دل میں کبھی تطہیر کے لیے کدورت نہیں رہی۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد تک کبھی میں نے تطہیر کا ذکر برے لفظوں سے آپ ہی کے منہ سے نہیں سنا۔ یہاں تک کہ لالا اکثر پریشان ہو جائیں کسی اور وجہ سے تو شہرزاد آپ ہی یہی کہتی ہیں،
شاید وہ تطہیر کے لیے اداس ہے۔ اسٹرینج، ویسے یہ سب کچھ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی ہاسپٹل میں لالا الیون سے تطہیر نامی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے، سرسری سی بات میرے کانوں میں پڑی تھی۔ پھر میں تو لاہور کام کے سلسلے میں چلا آیا اور لالا سے بات نہ ہو سکی، اسی لیے تم سے پوچھا۔ لالا، تطہیر اور شہرزاد، ان کی محبت کا عجیب لو ٹرائنگل ہے۔ ویسے حمائل، اگر اس سب میں لالا کی جگہ میں ایسا کروں، اگر اب مجھے یہ لویریا والی بیماری ہو جائے پھر سے تو؟ حمائل کو لگا وہ اسے سوال نہیں کر رہا بلکہ اس کی محبت کی آزمائش لینا چاہتا ہے۔ حمائل نے تکیے سے تھوڑا سا اونچا سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھیں سنجیدہ اور بے تاثر تھیں۔ شدید قسم کی محبت، جنون، دیوانگی والی۔ اس کی بات حمائل کے دل کے آر پار ہوئی۔ غصے سے اس کی ناک کے نتنے پھولنے لگے۔ عارف، کیوں تم میرا ضبط آزمانے لگتے ہو؟ میں پہلے ہی کلیئر کر چکی ہوں کہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ میں شہرزاد آپی نہیں، اور نہ ہی میں اتنی اعلیٰ ظرف ہوں کہ تم جس سے محبت کرو گے میں بھی تمہاری محبت میں اس سے محبت کرنے لگوں گی۔ میں حمائل عارف شاہ ہوں، اپنا حق کسی کو نہیں دوں گی۔ اگر میرے علاوہ تمہیں کسی اور سے لویریا والی بیماری لاحق ہوئی تو میں نے اس بھوتنی پر تیزاب پھینک کر تمہارا قیمہ بنا کر چیل کووں کو کھلا دینا ہے۔ اس پینڈو سے محبت کرنے لگی ہو یا صرف سمجھوتے میں جنونی ہونے لگی ہو؟ حمائل نے سر واپس تکیے پر گرا لیا کہ ابھی بھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے۔ تم چاہتے ہو میں لفظوں کا سہارا لے کر اپنی محبت ظاہر کروں؟ نہیں، محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک خوبصورت سا احساس ہے جو کسی میٹھی خوشبو کی طرح حواسوں پر خوشگوار اثر چھوڑتی ہے، جس کی مہک دل اور دماغ میں رچ بس کر روح کو معطر کر دیتی ہے۔ میں نے بس یوں ہی پوچھا تھا، برا لگا کیا؟ نیم تراز عارف اب چت لیٹ کر آنکھیں موندتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اماں کہتی ہیں ہر اچھی لڑکی اپنے شوہر سے ہی محبت کرتی ہے، اور یہی محبت پاکیزہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیک نیت لڑکی اپنی محبت کسی ایرے گہرے نامحرم پر نچھاور کر کے اسے بدبودار بنا کر نفس کی سیاہی نہیں بخشتی۔ ایک لڑکی کی محبت صرف اس کے محرم کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ غصے بھرے لہجے میں مبہم انداز سے اپنی محبت کا اظہار کیا گیا، جس پر عارف کا تن من سرشار ہوا۔ حمائل، یو نو وٹ، میں اکثر سوچتا تھا کہ ہماری ساری زندگی پیار محبت کے بغیر لڑائی جھگڑے میں ہی گزرے گی، جہاں تم ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرو گی اور میں لالا کے لیے برداشت کروں گا۔ مگر میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ اس میں زیادہ ہاتھ تمہارے رویے کا ہے جس نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ تمہاری محبت میرے لیے فخر ہے۔ وہ جو محسوس کرتی تھی سب سچ کہہ دیا، مگر غصہ ہنوز چہرے پر موجود تھا۔ عارف کچھ نہ بولا، شاید اب وہ بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس پر نیند کا غلبہ چھانے لگا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ عارف کے چہرے کے نین نقوش کو اپنی نظروں سے چھونے لگی، جس کے چہرے پر سنجیدگی کتنی پرائی لگتی۔ بس وہ نرم و ملائم تاثرات والا عارف ہی اچھا لگتا۔ دل میں تمنا جاگی کہ وہ اس کے چہرے کے نرم تاثرات کو نظروں سے نہیں بلکہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھو کر محسوس کرے، مگر ایک جھجک آڑے آ رہی تھی۔ حمائل، سو جاؤ، ایسے ہی مجھے دیکھتی رہی تو دن چڑھ آئے گا۔ عارف کی آواز پر چونکی، جو بند آنکھوں سے ہی کہہ رہا تھا۔ میں کب دیکھ رہی ہوں؟ میری تو آنکھیں بند ہیں۔ چوری پکڑے جانے پر جھٹ سے بچوں کی طرح آنکھیں بند کر گئی۔ عارف کی طرف چھائی خاموشی پر ہولے سے دائیں آنکھ نیم وا کیے عارف کو دیکھا، جو اس کے جھوٹ پر اسی زاویے سے مدھم سا مسکرا رہا تھا کہ حمائل چڑ گئی۔ ایسے بھی کوئی تم جینسن ایکلس نہیں ہو کہ تمہیں ہی دیکھتی رہوں۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ مجھ پر مرنے والی ہزاروں لڑکیاں یہی کہتی ہیں کہ میری شکل جینسن ایکلس سے بہت میل کھاتی ہے۔ میری مسکراہٹ بھی ویسی ہی دل نشین ہے۔ خود پسندی کی حد ہے، اور جو بل بتوڑیاں ایسے جھوٹ بولتی ہیں نا، وہ کمزور بصارت رکھتی ہیں۔ انہیں تو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہی پھینکا جائے گا، جو کسی کے شوہر پر بری نظر گاڑے بیٹھی ہوتی ہیں۔ جلا بھنا انداز تھا، ورنہ وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتی تھی کہ وہ واقعی جینسن ایکلس والی شباہت رکھتا ہے، مگر ابھی کے لیے انکاری ہوئی۔ مانتی تو تم بھی ہو مگر اعتراف نہیں کرتی۔ مجھے ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں کہ تمہاری جھوٹی تعریف کروں۔ وہ ناک چڑھائے رہ گئی کہ عارف اس کی نظروں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے دوبارہ گویا ہوا۔ اچھا، تو اسی لیے ابھی بھی مجھے ہی دیکھ رہی ہو؟ لگتا تو یہی ہے کہ مجھے دیکھ کر ہی دن چڑھانے کا ارادہ ہے۔ ایسے بھی یوسف ثانی نہیں ہو کہ تمہیں دیکھتے ہی رات گزار کر دن چڑھا دوں۔ چوری پکڑی جانے پر جھٹ سے اس کی جانب سے کمر موڑ گئی۔ کمبل میں ہوتی ہلچل پر عارف نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ مدھم سا مسکرا دیا، وہ بھی اس کی طرف کمر موڑے کروٹ بدل گیا۔ دونوں کی ایک دوسرے کی جانب کمر تھی۔ ہائے اللہ جی، کیوں اب اسے دیکھ کر ہی دل بے ایمان ہونے لگتا ہے۔ یہ واقعی ہی پورا گھننا میسنا ہے۔ بند آنکھوں سے معلوم ہو گیا کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ اب بندی اپنے بندے کو دیکھ کر ثواب بھی نہیں کما سکتی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچا سکتی۔ دل میں کڑنے لگی، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ اسے رہ رہ کر اپنی سوچ پر غصہ آ رہا تھا۔
اپنے جذبات سے گھبراتے ہوئے آنکھیں موند گئی، مگر نیند کس کافر کو آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ عارف، کل مجھے شاپنگ کے لیے لے کر چلو گے؟ آج پہلی بار اس نے عارف سے کوئی فرمائش کی تھی، مگر شاید عارف اس کی فرمائش جھٹ سے پوری کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ میرا شیڈول تھوڑا سا ٹف ہو گیا ہے، کل کچھ مصروف ہوں، اس لیے کل کے لیے معذرت، پرسوں چلیں گے۔ تم فارغ ہی کب ہوتے ہو؟ پرسوں لے جانا بھی تمہارے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہوگا۔ تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا، تم گھر پر بس گھڑی دو گھڑی صرف سونے کے لیے حاضری لگوانے آتے ہو یا رات کا کھانا کھانے۔ پھر سے گلے شکوے لیے بیٹھ گئی۔ پہلی بار کچھ کہا تھا، اس پر بھی انکار۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے منہ موڑے بات کر رہے تھے۔ بلکہ نہیں، مجھے لگتا ہے تم گھر پر مجھ سے لڑنے کے لیے ہی آتے ہو۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ دماغ پر چھاتے نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ مختصر جواب دینے لگا۔ مجھے معلوم ہے پرسوں بھی تمہیں کوئی نہ کوئی کام یاد آ ہی جائے گا اور تم اپنا وعدہ نہیں نبھا پاؤ گے۔ پرسوں کا سارا وقت تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا، آئی پرامس۔ عارف نے مڑے بغیر سر کو پیچھے گھما کر اسے دیکھا۔ اسی لمحے حمائل نے بھی مڑے بغیر سر اس کی جانب پھیرا۔ وہ وعدہ کبھی نہیں کرنا چاہیے جو انسان پورا نہ کر سکے۔ پس پردہ تم مجھے وعدہ خلاف کہہ رہی ہو، حالانکہ میں نے کبھی بھی کوئی نقص عہد نہیں کیا۔ اس بات کی تم خود بھی گواہ ہو کہ اس سے پہلے بھی میں تم سے ایک وعدہ کر چکا ہوں۔ تم پر حق رکھتے ہوئے بھی تم سے کوسوں دور ہوں۔ تم میرا حق دبائے بیٹھی ہو اور مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا رکھا ہے۔ پھر بھی یہ الزام کہ میں وعدہ خلاف انسان ہوں۔ وہ جس وعدے کی بات کر رہا تھا حمائل خوب سمجھ رہی تھی۔ مجال تھی جو یہ بندہ کبھی اسے بخش دیتا۔ ہر بات کا کھرا جواب زبان کی نوک پر رکھا ہوتا تھا۔ میرے خیال سے اب تمہیں اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا چاہیے۔ بہت زیادہ وقت دیا ہے میں نے تمہیں، اب مزید اس بات کی گنجائش نہیں نکال سکتا۔ میں بھی عام سا مرد ہوں، جذبات و احساسات رکھتا ہوں۔ اسے یوں پٹڑی سے اترتے دیکھ کر اس کے واضح اشاروں پر دل عجیب لے پر دھڑکا۔ وہ چہرہ پہلے زاویے پر لے گئی۔ وہ پہل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے حمائل، مت روکو، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ تمہارا دل بھی یہی چاہتا ہے، اور اب بھی اگر اسے تم نے خود سے دور رکھا تو ایسا نہ ہو وہ واقعی اپنا راستہ بدل لے۔ آج کل موصوف کے تیور بھی کچھ گرم سرد ہیں۔ دل نے دہائی تھی اور شاید وہ دل کی بات پر ایمان لا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری جو مرضی، لیکن پہلے شاپنگ۔ اس کے یوں آسانی سے مان جانے پر عارف کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگلے ہی پل اس کے قریب کھسکتے اس کا رخ اپنی جانب کیے اس پر جھکا۔ حمائل پل بھر کو ہی بوکھلا کر رہ گئی۔ عارف کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ سوچ لینا، پھر تمہیں تمہاری بات سے مکرنے نہیں دوں گا۔ مسکراتی سرگوشیانہ آواز اس کا چہرہ اناری بنا گئی۔ نہیں مکرتی، بس تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ اگر وعدہ خلافی کی تو معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنی لرزتی پلکوں کی جھالر نیچے گراتے نظریں جھکا گئی۔ اپنی ذمہ داریاں نبھانا خوب جانتا ہوں، بس تم پرسوں تیار رہنا، شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ لیکن تم بھی یہ بات یاد رکھنا کہ شاپنگ کے بعد کا سارا وقت میرا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی اپنی جگہ پر واپس جاؤ، میرا دل مت ہلاؤ۔ اپنے بگڑتی دھڑکنوں پر قابو پائے اسے پرے دھکا دیتے ایکسٹرا تکیہ اس پاس پڑے کشن اٹھا کر بیچ میں رکھتے فاصلہ بنایا۔ اس کی اس حرکت پر عارف کی وقتی ملن کی خوشی غارت ہوئی۔ وہ چڑ کر رہ گیا۔ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ یہ بیچ میں واگا بارڈر مت بنایا کرو، یہ نازک سا واگا بارڈر میں کسی وقت بھی پھلانگ سکتا ہوں۔ اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ جی جانتی ہوں، رات کو کئی بار آپ یہ بارڈر پھلانگتے نہیں بلکہ توڑ بھی دیتے ہیں، طنز کیا گیا۔ میں نہیں بلکہ تم خود یہ بارڈر تعمیر کر کے خود ہی توڑ دیتی ہو۔ انسانوں کی طرح تو تمہیں سونا آتا ہی نہیں۔ رات کو تم مجھے دولتیاں مارتی ہو، اور کبھی تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے کہ کیسے سوتی ہو؟ الوؤں کی طرح ساری رات جاگ کر کیا تم مجھے ہی تاڑتے رہتے ہو؟ حمائل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، میں آپ کے عشق میں گوڈے گوڈے نہیں ڈوبا ہوا کہ ساری رات آپ کو ہی دیکھتا رہوں محترمہ۔ جب آپ مجھے ٹانگیں مارتی ہیں نا تب میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے تم پر بہت غصہ آتا ہے، لیکن میرا یہ غصہ اگلے ہی پل حسرت میں بدل جاتا ہے جب میں تمہارے تباہ کن سراپے کی شعلہ افشانیوں میں کھونے لگتا ہوں۔ ایک بار تو دل کرتا ہے تمہیں جھنجھوڑ کر اٹھا دوں اور پھر تم سے بس بس بس۔ میرے خیال سے تمہیں سو جانا چاہیے کیونکہ نیند تمہارے دماغ کو چڑھ رہی ہے۔ شب بخیر۔ جھٹ سے اس کی زبان بندی کروائے اس کی طرف کمر کیے لیٹ گئی۔ جانتی تھی شوبدہ باز ہے، لفظوں کا جال بچھائے ماحول کو پرفسوں بناتے اسے گھیر لے گا، لیکن اس کی باتوں پر دل میں شرمندہ بھی ہوئی۔ اب حقیقت سے منہ تو نہیں موڑ سکتی تھی کیونکہ اپنی لاپرواہ سونے والی عادت کے بارے میں خوب جانتی تھی کہ جب شہرزاد کے ساتھ سوتی تھی تو اس بیچاری کو بھی یہی شکایت رہتی کہ رات کو سوتے میں ٹانگیں مارتی ہے۔ شہرزاد کئی بار کہتی تمیز سے سویا کرو، اور آگے سے اس کا جواب ہوتا اف آپی، نیند آدھی موت ہے، اور اب اس آدھی موت میں انسان کیسے تمیز سے سوئے؟ مجھے تو کچھ ہوش نہیں ہوتا تو کیسے تمیز کے مظاہرے کرتی پھروں؟ کل کو تمہاری رخصتی ہو گئی تب کیا کرو گی؟ عارف کیا سوچے گا، اسے سونے کی بھی تمیز نہیں؟ تو اسے بڑی سونے کی تمیز ہوگی۔ مجھے امید ہے وہ پینڈو سوتے ہوئے ضرور خراٹے مارتا ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔
اگر اس کو یہ خراٹے مارنے والی بیماری لاحق ہوئی تو یقین کیجیے اسے میں نے کمرے سے باہر نکال دینا ہے۔ اور اس کی بات پر شہرزاد بے ساختہ کتنے ہی پل ہنستی رہی۔ سوچ لینا کہیں تمہاری دولتیاں مارنے پر ایسا نہ ہو وہ تمہیں کمرے سے کک آؤٹ کر دیا کرے۔ اور اس بات پر بے ساختہ حمائل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری کہ یہاں آنے کے بعد ان کے بیچ اس مسئلے پر لڑائی ہو چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ان بری عادتوں پر کمپرومائز کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہی عارف کے کمرے میں ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ اس کی مسکان کو مزید گہرا کر گئے۔ شاید زیادہ تھکا ہوا تھا اسی لیے جلد ہی سو گیا تھا۔ وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلیں جی، شوہر کی باتیں نہ سہی اس کے خراٹے ہی سہی، دل میں بڑبڑائی۔ کتنا دل کر رہا تھا اس سے باتیں کرنے کو، مگر وہ تو دن بھر کا تھکا سو چکا تھا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں گونجتی خوش الہان آواز پر فائز ٹکٹکی باندھے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو جب بھی وقت ملتا اس کے باپ کے سرہانے بیٹھی باقاعدگی سے تلاوت قرآن پاک کرتی۔ اتوار کا دن تھا۔ فائز ماں کے ساتھ صبح سے ہی ہاسپٹل میں تھا اور اب کافی بور ہو چکا تھا۔ وہ ماں سے کب سے ضد کر رہا تھا کہ وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں، مگر وہ تھوڑی دیر بعد کا کہہ کر ٹال دیتی تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ابھی بھی وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ اونچی آواز میں پڑھ رہی تھی اور وہ بہت ہی توجہ سے سن رہا تھا۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس کے رب نے اسے پھر سے منتخب کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی اور کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ ترجمہ سنتے ہی تیمور خانزادہ کی ساکت پتلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر کوئی بھی تو نہ دیکھ پایا۔ فاطمہ بس اپنے دھیان میں تلاوت کر رہی تھی کہ فائز نے ماں کو پکارا، مما۔ فاطمہ نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا کہ اس کی تلاوت میں خلل نہ ڈالے۔ فاطمہ کا جی چاہ رہا تھا اس کی صبح کو ادھوری رہ جانے والی سورہ طٰہٰ کی تلاوت مکمل ہو جائے، مگر وہ ماں کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے پھر سے بول پڑا، مما مجھے اس آیت کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا ہے نا، بات تو سنیں۔ فاطمہ بات کو سمجھتے سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں نشانی رکھ کر قرآن پاک بند کرتے ہوئے اس کی جانب ہمہ گوش ہو گئی۔ پوچھو مما، یہاں آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ منہ موڑنے والے کی زندگی سے سکون چھین لیں گے۔ وہ الجھن میں جکڑا پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ انسان سب کچھ پا کر بھی بے سکون ہی رہتا ہے۔ بٹ اس دن میں نے بابا کو بتایا تھا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اللہ اس کا سکون چھین لیتے ہیں، تو بابا اسی وقت پریشان ہو گئے تھے۔ کیا بابا کی جو حالت ہے وہ اسی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی؟ وہ اس کے سوال پر مدھم سا مسکرا دی کہ آج پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر معصوم سا ذہن اس کے جوابات پر الجھ کر رہ جاتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہت ہی مہربان ہے۔ وہ بس اپنے بندے کو ڈرانے کے لیے ایسا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سزا نہیں دیتے، بس ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان کو کچھ سیکھ دے کر مختصر مدت کے بعد ختم کر دی جاتی ہے۔ ویسے آپ نے بابا کو دلی بے سکونی کا کس دن بتایا تھا؟ اس دن مما جب انکل احمد ہمارے گھر کھانے پر انوائٹ تھے، تب میں سورہ نور کا درس لے رہا تھا۔ بابا نے چینل چینج کر دیا، پھر میں نے انہیں بتایا تھا کہ اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑتے۔ پھر بابا نے کچھ کہا؟ وہ تیمور کے رویے کو جانتی تھی، اسی لیے پوچھتے ہوئے اٹھی اور قرآن پاک اٹھا کر مخصوص جگہ پر رکھ کر واپس صوفے پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں، بس خاموشی سے وہی چینل لگا دیا جو میں دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے دیکھا تھا بابا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میری جانب ریموٹ بڑھایا تھا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بابا کا سکون چھین لیا تھا مما؟ وہ اپنی ننھی چمکتی آنکھیں چپکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں وہ بے سکون ہوئے تھے یا ان کے دل کو چین ملا تھا، مگر تمہارے بابا کی بے چینی سے میں خوب آگاہ تھی کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بے سکون کیوں ہیں۔ مما بابا کیوں بے سکون رہتے تھے؟ ایک دم سے آپ کو ڈانٹنے لگ جاتے اور پھر مجھے بھی تو ڈانٹتے تھے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے شفقت سے پیش آنے کا درس دیا، تو بابا ان باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہ روٹھے پن سے بولا، جب انسان اپنی منمانی کرے تو اللہ ایسے ہی تو بندے کو خود سے دور کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالے اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ بابا اللہ سے دور تھے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اوہ، فائز کو دلی دکھ ہوا۔ تو مما جب ہمارا دلی سکون چھین لیا جاتا ہے تو پھر ہم اس سکون کو واپس کیسے پائیں گے؟ ہماری الجھنوں کے حل قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہمیں ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں، اور جس نے اس کی طرف رجوع کی اسے اپنی طرف پہنچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کے دلوں کو خدا کی یاد سے تسلی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھو،
خدا ہی کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کیا سمجھے، اگر انسان بے چین رہے، کہیں دل نہ لگے تو سمجھ جانا چاہیے انسان کا سکون کھو چکا ہے۔ اس سکون کے کھو جانے کی وجہ معلوم کرے، اور جب وجہ معلوم ہو جائے تو اس کا یہی ایک حل ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، کیونکہ کھوئے ہوئے سکون کو انسان اللہ کو یاد کر کے ہی پا سکتا ہے۔ دلوں کا سکون بے شک اس کی یاد میں ہے، سمجھ گئے؟ جی مما، سمجھ گیا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، پر مما ہمارے بابا کیسے ٹھیک ہوں گے؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے، میں جو ان کی سرہانی تلاوت کرتی ہوں نا، آپ دیکھنا آپ کے بابا پھر سے پہلے کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لفظوں میں کامل یقین تھا۔ چلو آ جاؤ، آج میری تلاوت مکمل نہیں ہو پائی، کل مکمل کروں گی، ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لوں۔ سوری مما، ہم بعد میں کھیل لیں گے، آپ اپنی تلاوت مکمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے نا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتی رہ گئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو بس بندے کے لیے ایک ڈراوا ہے تاکہ بندہ برے کاموں سے دور رہے، اور ویسے بھی اللہ کے معصوم بندے کو بھی تھوڑا وقت دوں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہی ہوں گے۔ فاطمہ نے اسے گدگدایا کہ وہ کھلکھلا اٹھا۔ اکثر فاطمہ سے کوئی بات منوانے کے لیے ایسا ہی بولتا تھا، اور فاطمہ اللہ کے معصوم بندے کی ناراضگی کے ڈر سے بات مان جاتی۔ فاطمہ نے نیچے کیا نقاب واپس چہرے پر سیٹ کیا اور اس کا ہاتھ اپنے سیاہ گلوز میں چھپے ہاتھوں میں تھام کر باہر چلی گئی۔ بتائے گئے وقت سے چند دن بعد عارف اپنے خفیہ ٹھکانے مصطفیٰ خان کے روبرو تھا۔ دونوں کا غبار نکلا تو پرسکون ہو گئے، ورنہ تو دونوں ایک دوسرے کی گریبان پکڑنے والے تھے۔ بات چھوٹی تو نہ تھی جس پر مصطفیٰ خان صبر کا مظاہرہ کرتا۔ عارف کی ہی لاپرواہی اور غلطی سمجھتے ہوئے مصطفیٰ خان اس کا لحاظ کرنے کا بھی روادار نہیں تھا، مگر اس کی تسلی اور تشفی پر جہاں مصطفیٰ پرسکون ہوا، وہیں عارف کو نئی فکر بھی لاحق ہوئی۔ میرے خیال سے ہمیں ہادی کو اب سب کچھ بتا دینا چاہیے، بجھے دل سے نئی راہ دکھائی۔ اس کی بات پر مصطفیٰ خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیا، ماتھے پر پڑے ناگوار بلوں میں اضافہ ہوا۔ یہ تو سراسر بے وقوفی تھی۔ بالکل نہیں، ابھی ایسی غلطی مت کرنا، سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، وہ کوہرام مچا دے گا اور سب الرٹ ہو جائیں گے۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے عارف کو گھورا۔ مگر مجھ سے سب دیکھا نہیں جاتا خانہ، دل پھٹنے لگتا ہے، میری جگہ اگر تو ہوتا تو شاید تیری حالت مجھ سے زیادہ بری ہوتی۔ میرا دل کرب میں ڈوب جاتا ہے، میں جب انہیں دیکھتا ہوں۔ ان کا جس اذیت سے گزر ہے وہ اذیت میں اپنے دل میں محسوس کرنے لگا ہوں۔ میں ان کے سامنے کمزور پڑنے لگا ہوں۔ میں نہ جانے کیسے خود پر قابو پاتا ہوں، تو نہیں سمجھ پائے گا کہ کتنے پل مجھے خود کو نارمل کرنے میں لگ جاتے ہیں، کتنی ہمت سے گھر میں قدم رکھ پاتا ہوں، حمائل کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب تو فکریں بھی انہی کی طرف بھٹکی رہتی ہیں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ دوسری طرف حمائل، وہ میرے رویے سے اذیت کا شکار ہوتے مجھ پر شک کر چکی ہے کہ میں کسی میں انوالو ہوں۔ میری بے توجہی پر روٹھ جاتی ہے۔ میں کشمکش کا شکار ہوں، پوری طرح وقت کی چکی میں پھنس گیا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ بے بسی میں جکڑے عارف مرر کے سامنے سے ہٹا اور بیڈ پر اپنی بکھری چیزیں بیگ میں ڈالنے لگا۔ تو بھابھی کو واپس کیوں نہیں بھیج دیتا؟ تیرے لیے آسانی رہے گی، پھر تمہارا دھیان ایک جگہ ہی ٹکا رہے گا۔ کہا تھا مگر لڑنے مرنے پر آ گئی۔ میں نے اسے شاپنگ پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا، کام کی وجہ سے 2 دن سے گھر نہیں جا سکا۔ اب نہ جانے کیا ہنگامہ برپا کرے، میرا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ فکر مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت کی تو بات ہے، ہم اپنی منزل کے قریب ترین ہیں۔ تجھے خود پر قابو رکھنا ہوگا کہ ذرا سی غلطی سے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ خانہ، اگر ہادی کو ہماری سچائی کا معلوم ہوا تو؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، ہماری دوستی ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ مجھے امید نہیں کہ ہادی ہمیں بخشے۔ باہر ابھرتے قدموں کی آواز پر وہ دونوں خاموش ہوئے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ہادی کے ساتھ وجی بھی اندر داخل ہوا۔ آج 2 مہینوں بعد ان کا سامنا ہوا تھا۔ خان کی جان، کیسے ہو؟ مصطفیٰ خان نے ہادی کو زور سے خود میں بھینچا۔ ہادی کی گرفت بھی پرجوش تھی۔ خانہ، بس تم دوستوں کا ساتھ ہے تو ہادی زندہ ہے، ورنہ ہادی کچھ بھی نہیں۔ مصطفیٰ سے ملنے کے بعد وہ عارف کی جانب بڑھا۔ خانہ، اس بیچارے کے تو ماڑے ہی حالات چل رہے ہیں، اسے کس اینگل سے دیکھوں؟ ہادی نے مبہم مگر اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کی، لیکن اس کی مسکراہٹ دیکھنے کو ترسے وہ دونوں آج بھی ترس کر رہ گئے۔ اس کی بات پر وجی کے ساتھ مصطفیٰ خان بھی ہنس دیا، جبکہ عارف بس خاموشی سے ہادی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کچھ نہ یاد آنے لگا؟ ہادی اسے گلے لگا چکا تھا۔ کیسے ہو کامریڈ؟ مصطفیٰ نے وجی سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک سر۔ عارف، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ کمر پر عارف کی سخت ہوتی گرفت پر ہادی نے احتجاج کیا۔ اسے تم پر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے، اسی لیے تمہیں اپنے آہنی شکنجے میں جکڑے اپنے ارمان پورے کر رہا ہے۔
مصطفیٰ کی بات پر عارف نے ہادی کے سینے کو اپنے سینے سے سختی سے بھینچا، جس پر ہادی نے بھی ایسی ہی گرم جوشی دکھائی۔ بس بس بس، کیوں ایک دوسرے کی ہڈی پسلی ایک کرو گے کیا؟ مصطفیٰ نے مداخلت کی، جس پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ میں شاور لے کر آتا ہوں۔ ہاں ضرور، ورنہ جس طرح کا پیار تجھے ہادی پر آ رہا ہے، ڈر ہے کہ کہیں جذبات کی رو میں بہہ نہ جائے، کیونکہ آج کل تیرے جذبات بھی کچھ بھڑکیلے چمکیلے سے ہیں۔ مصطفیٰ نے پھر سے پھلجھڑی چھوڑی، جس پر وجیح مسکراہٹ چھپا گیا، جبکہ عارف مصطفیٰ کو غصے سے دیکھتے کپڑے اٹھائے شاور لینے چلا گیا۔ وہ تینوں کھڑکی کے پاس بڑے صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ہادی نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ مصطفیٰ کیوں پیچھے رہتا، اس نے بھی اپنا حصہ نکالا اور ہادی کے ہاتھ سے لائٹر لے کر سگریٹ کو شعلہ دکھایا۔ انکل اور اماں جان چلے گئے؟ مصطفیٰ نے بات کی۔ ہاں چلے گئے، شکر ہے دانیہ بھی ریلیکس ہوئی تھوڑی سی، بہت جلدی ایڈجسٹ کر گئی۔ گہرا کش لے کر منہ سے دھواں چھوڑتے ہادی نے جواب دیا۔ اور اس فیروز صدیقی کے کیس کا کیا بنا؟ بننا کیا ہے، بہت سے کاموں میں ملوث ہے، ڈرگز کے علاوہ اسلحہ بھی فروخت کرنے لگا تھا۔ 9A 9B 9C آرمز آرڈیننس، اس کا کیس ڈالا ہے اس پر۔ اس کے ساتھ ریپسٹ بھی ہے۔ آج اس کا باپ آیا تھا رشوت دینے، اس کی رہائی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ کئی کالز آ چکی ہیں فیروز صدیقی کے لیے، مگر میں ایسے درندے کو آزاد چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں۔ یا تو اس کو سزا ہوگی یا پھر میں اپنے طریقے سے اسے سزا دوں گا۔ ہادی کی آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں اس کا استحکام بھرا لہجہ اس کی فرض شناسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عارف بھی شاور لے کر آ گیا، انگلیوں سے ہی نم بالوں کو سیٹ کرتے مصطفیٰ کے ساتھ والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیا خبر ہے عارف، کچھ سراغ لگا؟ ہادی کے لہجے میں بے تابی تھی کہ اس کی طرف سے ہونے والے سوال پر مصطفیٰ اور عارف نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ عارف کی بے بسی پر تو وجیح بھی مصطفیٰ کی تنبیہ پر خاموش تھا۔ نہیں، بس تھوڑا انتظار اور، پھر سبھی جال میں پھنسیں گے۔ وجیح بھی تو کوئی نئی معلومات لایا ہوگا۔ عارف کی بجائے مصطفیٰ نے گول مول سا جواب دے کر اصل بات کا سرا نہیں پکڑایا، جس پر ہادی کا دل بجھ سا گیا کہ اب مزید انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑے گا۔ تمہاری کیا رپورٹ ہے وجیح؟ مصطفیٰ نے ہی پوچھا۔ سر میں دبئی گیا تھا لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، بہت ہی مشکلوں سے اس کی ٹریول ہسٹری معلوم کر پایا ہوں کہ وہ پاشا کے نام سے دبئی میں قیام پذیر تھا اور ابھی وہ فرانس میں کسی اور نام سے موجود ہے۔ اب وہ فرانس میں کس نام سے موجود ہے یہ معلوم کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی شناخت بھی تو ہم سب کی نظروں میں نہیں۔ میرے خیال سے سر قیوم باجوہ سے بات کر لی جائے تو بہتر رہے گا۔ اگر وہ فرانس میں ہے تو بات ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ مصطفیٰ نے پرسوچ انداز میں ایک ISI آفیسر کی بابت کہا، جو ایک محب الوطن انسان ہونے کے ساتھ میجر برہان خان آفریدی کے دیرینہ دوست ہونے کے ساتھ خفیہ طور پر مصطفیٰ لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ سیٹھ اکرام کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے کہ ایک پاورفل شخص ہے جس کی پشت پناہی بڑے سیاستدان بھی شامل تھے، اس لیے تو جب وہ پاکستان میں تھا تبھی اس کی گرفتار ہونے سے پہلے ہی اس کی ضمانت ہو جاتی تھی۔ اس پر سب کچھ ہی خفیہ طور پر کیا جا رہا تھا اور ان کا ترتیب دیا گیا پلان کامیاب جا رہا تھا۔ پلان کے مطابق چھوٹی مچھلیوں کو پہلے قابو کرنا چاہتے تھے، پھر ہی سیٹ پر ہاتھ ڈالتے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جب تک وہ فرانس میں ہے ہمارے لیے اس کو پکڑنے میں آسانی رہے گی۔ سر میں یہ بات سمجھا نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو فرانس سے وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ انسپکٹر وجیح نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ انٹرپول سے، جس کا ہیڈ کوارٹر تو فرانس میں ہی موجود ہے، جو ساری دنیا کے مجرموں کو بآسانی پکڑ سکتے ہیں، اب چاہے مجرم دنیا کے کسی ایئرپورٹ سے ہی ٹریول کیوں نہ کرے۔ اب اگر ہم لوگ سیٹھ داؤد اکرام بیگ کی انفارمیشن انہیں بھیج دیں تو وہ اسے بلیک لسٹ میں شامل کرتے ہوئے پوری دنیا کے ایئرپورٹس پر اس کو وانٹڈ پرسن شو کریں گے، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق سیٹھ اکرام کے پسندیدہ ملک پیرس، انڈونیشیا، اس کا ایک پیر دبئی اور دوسرا فرانس میں ہوتا ہے، تو اسی لحاظ سے اب وہ جو ہی کسی بھی کنٹری کا رخ کرے گا تو ایئرپورٹ سے ہی دھر لیا جائے گا۔ خانہ مگر دھیان رہے، سیٹھ اکرام کے پکڑے جانے والی بات کو بھی خفیہ رکھنے کا کہہ دیا جائے تو ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہیں تو اس کی گرفتاری کا معلوم ہوتے ہی اس کی پشت پناہی کرنے والے اس کو چھڑوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آزاد کروا لیں گے، جبکہ اسے تو میں خود اپنے ہاتھوں ہی موت دینے کا عزم کر چکا ہوں۔ ہادی نے سرد لہجے میں پھنکارا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم لوگ 5 ماہ ہو گئے اس کے پاکستان آنے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ہمارا انتظار ہی رہا۔ خیر، اس انتظار میں ہمیں خسارہ تو ہوا نہیں، کیونکہ بہت حد تک چھوٹی مچھلیوں پر قابو پا رہے ہیں۔ انہیں ہی نشانہ بنائے ہم بڑے ٹارگٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اب کی بار خاموش بیٹھے عارف نے بھی مداخلت کی۔ سر ایک سوال تھا، ایئرپورٹ سے وہ کیسے پکڑا جائے گا جبکہ اس کا چہرہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں معلوم ہے؟ انسپکٹر وجیح کا دماغ ابھی بھی سوال پر اٹکا تھا۔ وجیح، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مجرم چاہے نام بدلے یا اپنے چہرے کی سرجری کروا کر نیا چہرہ لے لے۔
مگر دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کا فنگر پرنٹ کے ساتھ آنکھ کی پتلی کسی سے میچ ہو جائے۔ یہاں تک کہ خون کے رشتے سگے بہن بھائی یا چاہے وہ جڑواں ہی بہن بھائی کیوں نہ ہو، ان کے فنگر پرنٹس اور نہ ہی آنکھ کی پتلی میچ ہوتی ہے۔ اس لیے آئی اسکیننگ سے بھی انسان کی شناخت بآسانی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے انٹرپول والوں کے پاس مجرموں کو پکڑنے کی بہت سی اور بھی ٹرکس ہیں۔ مصطفیٰ نے وجہ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ خان نے اپنے خفیہ نمبر کو آن کیا اور سر قیوم کو کال کی۔ دوسری طرف سے مثبت جواب مل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہادی اور وجہ تو چلے گئے۔ مصطفیٰ بھی اٹھا اور عارف کو دیکھا۔ چل میں بھی نکلتا ہوں، اپنا دھیان رکھنا اور موڈ ٹھیک کر کے گھر جانا، کیونکہ بھابھی تیری لٹکتی صورت دیکھ کر اب یہ نہ کہہ دیں کہ تمہارا افیئر نہیں چل رہا بلکہ تو نے دوسری بیوی کر رکھی ہے۔ مصطفیٰ خان نے معانقہ کرتے ہوئے اس کی اداسی کو زائل کرنے کے لیے ایسا کہا۔ تمہاری سوچ سے 2 ہاتھ آگے چلتی ہے وہ، کئی بار میرے گھر سے فرار رہنے پر ایسا الزام عائد کر چکی ہے۔ عارف کے جواب پر مصطفیٰ کا منہ او شیپ میں کھلا، پھر اس کی حالت پر مسکرا دیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے میرے اور ہادی کے ساتھ خوب انصاف کیا ہے۔ یو نو واٹ، تو ایسی ہی بیوی ڈیزرو کرتا تھا جو تجھے دن میں تارے دکھاتی۔ جیسے تو میرا اور ہادی کا دماغ خراب کرتا ہے، بھابھی اب ویسے ہی تیرے ساتھ کرتی ہیں۔ یہ جان کر مجھے اچھا لگا۔ دشمن نہ بن، دوست ہی رہ، عارف جلے بھنے انداز میں بولا، جس کا انداز مصطفیٰ کو قہقہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ چل چھوڑ، موڈ ٹھیک کر، تیری اداس شکل میرا دل اداس کر رہی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر سے اسے تسلی دینے لگا۔ عارف بس سر ہلا کر رہ گیا کہ کچھ دیر بعد اسے گھر کے لیے نکلنا تھا۔ ایک نیا محاذ سر کرنے کے لیے اسے اپنے اصلی کردار میں لوٹنا تھا۔